الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مندی چلیں گے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے، اس پروگرام میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس پیارے سے پروگرام میں ہوتے ہیں پیارے پیارے سیگمنٹ، مزے مزے کی انفارمیٹو ایکٹیویٹیز جن کے ذریعے ہم علم دین حاصل کرتے ہیں. تو آج بھی ابھی سے نیت کر لیں کہ پروگرام جب شروع ہو رہا ہے تو اول تا آخر بھی دیکھنا ہے، اور جو علم دین حاصل کریں گے اس پر عمل بھی کرنا ہے، آگے دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. اور جتنی اچھی اچھی نیتیں آپ کر سکتے ہیں تو آپ جلدی جلدی کر لیں، تاکہ جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا. تو آج کا سوال ہے، قرآن پاک میں ٹوٹل کتنے رکوع ہیں؟ قرآن پاک میں ٹوٹل کتنے رکوع ہیں؟ قرآن پاک میں ٹوٹل کتنے رکوع ہیں؟ یہ آج کا سوال ہے، یہ آج کا سوال ہے جس کا آپ سب جواب دیں گے، یعنی جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اس سوال کا جواب بھی دیں گے. تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام حضور سید عالم شاہ بنی آدم تاجدار انبیاء تاجدار مدینہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم سب مل کے درود پاک بھی پڑھتے ہیں، تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم سب مل کے درود پاک پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا
आलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लिम। हदीस पाक सुनी कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस दिन और रात में, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस दिन और रात में मेरी तरफ शौक और मोहब्बत की वजह से तीन मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है कि वह उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का सवाल है, कुरान पाक में टोटल कितने रुकू हैं? कुरान पाक में टोटल कितने रुकू हैं? कुरान पाक में टोटल कितने रुकू हैं? ये तो हमारे नाजरीन से सवाल है, लेकिन अब जो सेगमेंट स्टार्ट हो रहे हैं इसमें हमारे हाजरीन से सवालात होंगे, जैसे कि टीम ए और टीम बी। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आसान हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का क्या नाम है? इस सेगमेंट में होंगे आसान क्योंकि टीम ए और टीम बी के पास ये मौका होगा कि आप सब ऑप्शंस लेकर जवाब दुरुस्त दे सकते हैं। अगर आपने ऑप्शन लेकर जवाब दुरुस्त दिया तो 1 पॉइंट, ऑप्शन लिए बगैर जवाब दुरुस्त दिया तो 2 पॉइंट, ऑप्शन लिया या नहीं लिया, जवाब गलत दिया तो कोई भी पॉइंट, उल्टे हाथ से माइक दिया या उल्टे हाथ से माइक लिया, जवाब दुरुस्त होगा फिर भी नहीं माना जाएगा। अगर किसी से गलती हो गई और आप उसकी गलती पर हंसे तो आपके -5 हो जाएंगे, हो सकते हैं, -5 भी हो सकते हैं, क्योंकि टीम ए से भी गलती हो सकती है, टीम बी से भी गलती हो सकती है, मेरे से भी गलती हो सकती है, जो हमारे नाजरीन हैं उनसे भी गलती हो सकती है। तो हमें किसी की गलती पर हंसना, हम किसी की गलती पे हंसे और उसकी दिल आज़ारी हो जाए तो अच्छी बात। टीम में से पहला सवाल है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बकरी के गोश्त में क्या पसंद था? अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बकरी के गोश्त में क्या पसंद था? ऑप्शंस दिए जाएंगे, कलेजी या अगले पाँव और कंधे का गोश्त या चापे, बताएं आप। अगले पाँव और कंधे के पाँव। कंधे का गोश्त। कंधे का गोश्त जी। अगले पाँव और कंधे का गोश्त। अगले पाँव और कंधे का गोश्त। अगले पाँव और कंधे का गोश्त। जी हाँ, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बकरी के अगले पाँव और कंधे का गोश्त खाना पसंद था। आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चे, हमें से क्या पता चला कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बकरी के अगले पाँव और कंधे का गोश्त पसंद था। ठीक है, याद रहेगा? चलो ठीक है। सवाल है टीम बी से, खाने के किस हिस्से में ज़्यादा बरकत होती है? खाने के किस हिस्से में ज़्यादा बरकत होती है? हसन भाई बता दें। आखिरी आखिरी हिस्से में। 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 जी हाँ, खाने के आखिरी हिस्से में बरकत होती है। आप सबका जवाब दुरुस्त है। और बाज़ बच्चे जब आखिरी दाने रह गए होते हैं प्लेट में तो वो छोड़ देते हैं। तो हमें चाहिए कि अपनी प्लेट को हमें फिनिश करना चाहिए, हमें सारा खाना खा लेना चाहिए। जितना हम खा सके इतना ही हमें लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। टीम में से सवाल है, किस सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम जन्नत के दरवाजे पर ज़मीन आसमान बनने से 2000 साल पहले लिखा हुआ था? सवाल बहुत कमाल का है। किस सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम जन्नत के दरवाजे पर ज़मीन और आसमान से 2000 साल पहले लिखा हुआ था? ऑप्शंस, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बता दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप बताएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप भी बताएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका जवाब दुरुस्त है।
پیارے بچے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین و آسمان کے بننے سے 2000 سال پہلے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا تھا، اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی رسول اللہ کے بھائی ہیں۔ یہ جنت کے دروازے پر زمین و آسمان کے 2000 سال پہلے لکھا ہوا تھا، زمین و آسمان بننے سے 2000 سال پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ۔ ٹیم بی سے سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کس قوم کی طرف نبی بن کر بھیجے گئے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے؟ کوئی بات نہیں۔ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، بڑی اسرائیل نہیں، بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل۔ جی ہاں، حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سوال ہے، حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال کی عمر پائی؟ حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال کی عمر پائی؟ حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال کی عمر پائی؟ 1000، 2000 یا 3000؟ بتائیں۔ 1000، 1000؟ آپ بتائیں۔ 1000، 1000؟ 1000۔ آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں، حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ پچھلے زمانے میں اللہ پاک کے بہت نیک بندے گزرے ہیں۔ ان کی تعریف اور ان کے بعض نصیحتیں قرآن پاک میں بڑی عزت و عظمت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اور انہی کے نام پر قرآن پاک کی ایک سورت کا نام ہے جسے سورہ لقمان رکھا گیا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی نے 1000 سال کی عمر پائی۔ سورہ لقمان ہے نا قرآن پاک میں۔ ٹیم بھی سوال ہے آپ سے کہ آپ کے کتنے پوائنٹس ہیں؟ سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقریباً کتنی احادیث بیان کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقریباً کتنی احادیث مبارکہ بیان کی؟ بتائیں۔ 20، 20، 60، 60، 60، 539، 539، 60۔ 60۔ سوال ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا، آپ کو ہی بتانا ہے تو ہاتھ تو نہیں اٹھایا آپ نے، چلیں بتائیں۔ 60۔ 60۔ پیارے بچوں، سوال ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً کتنی احادیث بیان کی؟ 60 کہا 3 بچوں نے، ایک بچے نے کہا 539، اور ایک بچے نے 7 کا، 20 کا، 20 والا ایک بچہ ہے، 60 والے 3 بچے ہیں، 539 والے ایک بچے ہیں۔ جنہوں نے کہا 60 ان کا جواب غلط ہے، اور جنہوں نے کہا 20 ان کا جواب غلط ہے، بلکہ جنہوں نے جواب دیا 539 ان کا جواب درست ہے، لیکن وہ اپنی ٹیم میں ایک ہی ہیں، اس طرح آپ کی ٹیم کا جواب درست ایمان آ جائے گا۔ ٹیم ہے۔ سوال ہے آپ سے، مخلوق تک رزق پہنچانے کی ذمہ داری کس فرشتے کو عطا کی گئی ہے؟ مخلوق تک رزق پہنچانے کی ذمہ داری کس فرشتے کو عطا کی گئی ہے؟ بتا دیں حمزہ بھائی، بتا دیں، بتائیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، 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 حضرت میکائیل علیہ السلام۔ جی ہاں، مخلوق تک رزق پہنچانے کی ذمہ داری فرشتوں میں سے حضرت میکائیل علیہ السلام کو دی گئی ہے۔ ٹیم اے کا جواب درست ہے۔ ٹیم بی، سوال ہے آپ سے کہ اللہ پاک نے کس فرشتے کو انبیاء کرام علیہ السلام تک وحی پہنچانے کی ذمہ داری عطا فرمائی؟ اللہ پاک نے کس فرشتے کو انبیاء کرام علیہ السلام تک وحی پہنچانے کی ذمہ داری عطا فرمائی؟ بتائیں عمر بھائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، ہاں بھاگنا تھوڑی، دوبارہ۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. سیدھے ہاتھ سے مائک لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ زیان. زیاد بھائی. تو آپ کو پتہ ہے کون سے پروگرام میں آپ نہیں پتا؟ چلیں بتائیں ان کو کیا نام ہے پروگرام کا. چلیں زیاد میں بتائیں کیا نام ہے پروگرام کا. اسلام. ہمارا اسلام. ٹھیک ہے نا. آپ مزہ آ رہا ہے پروگرام میں یا ڈر لگ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے ڈر لگ رہا ہے؟ مزہ. مزہ آ رہا ہے. بس ٹھیک ہے، علم دین سیکھتے رہیں. ٹھیک ہے چلیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام. کیا پھر سوال تو بتائیں. سوال یہ ہوا تھا اللہ پاک نے کس فرشتے کو انبیاء کرام علیہ السلام تک وحی پہنچانے کی ذمہ داری عطا فرمائی، اور وہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. آپ کا جواب درست ہے. آپ کے کتنے پوائنٹس ہیں؟ آپ کے کیوں؟ اچھا ایک جواب غلط بھی ہوا ہے. 5 اور چلیں بھائی، جو ہمارے ناظرین ہیں ان سے جو سوال ہے وہ ہے قرآن پاک میں ٹوٹل کتنے رکوع ہیں؟ قرآن پاک میں ٹوٹل کتنے رکوع ہیں؟ قرآن پاک میں ٹوٹل کتنے رکوع ہیں؟ کچھ کالوں سے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد فیضان ہے. فیضان بھائی میں آ گئے. ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن مجید میں 540 رکوع ہے. اور آج میں آپ کو حدیث سناؤں گا. انما الاعمال بالنیات. جزاک اللہ خیرا. انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دارومدار نیت پر ہے. اعمال کا دارومدار نیت پر ہے. بہت بہت شکریہ فیضان بھائی، آپ نے پروگرام میں کال کی. کافی دنوں کے بعد آپ کی کال آئی ہے. اب روزانہ کالز کیا کریں؟ ویسے 3 دنوں سے آپ کہاں تھے یہ بھی بتا دیجیے گا، کیونکہ آپ کی کالز بھی نہیں آ رہی تھی. ماشاءاللہ حدیث پاک بھی سنی، آپ نے سوال کا جواب بھی دیا. اب آپ کا جواب غلط ہے یا صحیح ہے پروگرام کے اختتام پر لازمی بتائیں گے. جزاک اللہ خیرہ. نیکسٹ. میرا نام علی اسد ستاری ہے. میں واقعات سے بات کر رہا ہوں. میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں. آج کا سوال یہ ہے قرآن پاک میں کتنے رکوع ہیں؟ 558. ماشاءاللہ آپ نے پروگرام میں کال کی، سوال کا جواب بھی دیا. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. اب آپ سے غلطی ہوئی ہے یا آپ کا جواب جو ہے پروگرام کے اختتام پر بتائیں گے. نیکسٹ. میرا نام حسن ہے. میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. قرآن پاک میں 540 رکوع ہیں. جزاک اللہ خیر. پروگرام میں کال کیا، آپ نے جواب دیا. اب دیکھتے ہیں آپ کا جواب صحیح ہے یا آپ سے غلطی ہوئی ہے. پروگرام کے اختتام پر لازمی بتائیں گے. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کیلنڈر. پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر. ٹیم میں سے کون آ رہے ہیں؟ حمزہ بھائی آ رہے ہیں، آ جائیں، لیکن مائک لے کر آئیے گا. ویسے کلام وغیرہ ریڈی ہے کسی کا؟ آپ کا بھی ریڈی؟ آپ کا بھی ریڈی. اچھا. سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کس نبی علیہ السلام کی لاش مبارک موجود تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کس نبی علیہ السلام کی لاش مبارک موجود تھی؟ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام؟ بتائیں. حضرت صالح علیہ السلام. سوال یہ ہوا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں، ادھر آ جائیں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کس نبی علیہ السلام کی لاش مبارک موجود تھی؟ اور آپ نے کہا حضرت صالح علیہ السلام. اور آپ سے غلطی ہو گئی ہے، بلکہ جو جواب درست ہے وہ میں بتاتا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام کی لاش مبارک موجود تھی. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. ٹیم بی سے آ جائیں آپ. سوال صورتوں کے مطابق ہے، صورتوں کے متعلق ہے. وہ کون سی صورت ہے جسے رات کے وقت پڑھنے والے کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں؟ وہ کون سی صورت ہے جسے رات کے وقت پڑھنے والے کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں؟ سورہ توبہ، سورہ بقرہ، سورہ نعم، سورہ ابراہیم، سورہ یونس، سورہ آل عمران، سورہ محمد، سورہ یاسین،
سورہ دخان. جی سورہ دخان. سوال یہ ہوا تھا وہ کون سی صورت ہے جسے رات کے وقت پڑھنے والے کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں؟ جواب ہے سورہ. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. تشریف رکھیں ٹیم سے. آ جائیں. سوال ہوگا پھلوں کے متعلق. پھل کھاتے ہیں آپ؟ پہلے تو بتائیں کون کون سے کھاتے ہیں؟ سارے کھاتے ہیں. اچھا. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تازہ پھلوں میں زیادہ تر کون سے پھل پسند فرماتے تھے؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تازہ پھلوں میں زیادہ تر کون سے پھل کو پسند فرماتے تھے؟ جن کو پتہ ہوگا اچھی بات ہے, جن کو نہیں پتہ تو ان کو پتہ چل جائے گا. گاجر, کھجور, آڑو, اناناس, خربوزہ اور انگور. خربوزہ اور انگور. یعنی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تازہ پھلوں میں زیادہ تر خربوزہ اور انگور کھانا پسند فرماتے تھے. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ٹیم بی سے آ جائیں آپ. سوال ہے صحابی رسول کے بارے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر کوفہ شہر کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آباد کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر کوفہ شہر کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آباد کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مجھے آواز نہیں آئی. جی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر کوفہ شریف میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آباد کیا. آپ کا جواب درست ہے. لیکن پیارے بھائی جب بھی صحابی رسول کا نام آئے گا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے, جب صحابیہ کا نام آئے گا تب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. تو کلام سنا رہے تھے آپ, سنائیں. کون سا کلام سنائیں گے ویسے؟ وہ شہر محبت سنائیں گے. اور حمزہ بھی آپ کون سنانے کا کہہ رہے ہیں؟ الصبح بدا. چلیں آپ سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر, وہ چاندی سی مٹی, نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم, یہی کہہ رہا تھا وہ ٹکڑوں کا عالم. دوبارہ پڑھیں. ستاروں سے یہ چاند کہہ رہا تھا ہر دم. یہ والا. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم, تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا,
پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ کال سے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ میں آپ کو تیسری سلامی جنت کے ہاتھ والے سبحان صدیق اکبر جاری رہے گا، دعوت اسلامی زندہ باد مانا میں چینل جزاک اللہ خیر آواز پروگرام میں کال کیا آپ نے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ نیکسٹ۔ میرا نام عائشہ ہے، میں عرب سے بات ہوتی ہوں، میں آج آپ کو نعت سناؤں گی۔ مدینے جانے والو جاؤ 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 فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی رکھ جائے گا بستر مدینے میں۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ جزاک اللہ خیر پروگرام میں کال کیا آپ نے، بہت بہت شکریہ، ماشاء اللہ۔ ہم سبھی کچھ سوالات شامل کر لیتے ہیں باکس ایکٹیویٹی کے ٹائم ملا تو انشاءاللہ سب آپ سے کلام سن لیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے باکس۔ ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ پہلے آپ آ جائیں، لیکن مائک لے کر آئیے گا۔ جو بھی آئے گا اپنے پان سے بھی دیکھیے گا کہ ٹخنوں سے اوپر ہیں، اور اپنا جو یہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں دامن وغیرہ بھی درست کر کے آئیے گا۔ جی نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز دین کا ستون ہے۔ سوال ہے، جب کوئی مسلمان وفات پا جائے تو اس پر کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ جب کوئی مسلمان وفات پا جائے تو اس پر کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ 10 تہجد پڑھتے ہیں اس پر؟ سوچیں۔ جب کوئی مسلمان وفات پا جائے تو اس پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ آپ جواب نہیں دے سکے، تشریف رکھیں۔ نماز تہجد کو عشاء کے بعد سنتے ہیں پھر پڑھتے ہیں۔ جی میں سے آ جائیں۔ ڈرتے نہیں ہیں۔ نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ سوال ہے، نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ 4۔ جی ہاں، نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ آ جائیں۔ نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک، ہمیں روزانہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک کے پارہ نمبر 22 کی مشہور سورت کا نام بتائیں۔ قرآن پاک کے پارہ نمبر 22 کی مشہور سورت کا نام بتائیں۔ آپ کو بتانے کی اجازت نہیں ہے، جو ممبر کھڑے ہیں وہی بتائیں گے۔ قرآن پاک کے پارہ نمبر 22 کی مشہور سورت کا نام بتائیں۔ 10 قرآن پاک کے پارہ نمبر 22 کی مشہور سورت کا نام بتائیں۔ بتا دیں۔ سورہ یاسین۔ کیا نام ہے؟ پیارے بچے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو، یعنی حفظ ہو۔ جواب نہیں دے سکے، تشریف رکھیں۔ جو ٹیم بی آگے تھی ٹیم اے سے، اب برابر ہوتے نظر آ رہی ہے۔ ٹیم اے سے آ جائیں، تبھی 8 ہو جائیں گے۔ 5 سے
اوپر کر لیں, جگہ پہ جائیں, 5 سے اوپر کر لیں, پھر آئیے گا. پیارے بچوں آپ سب 5 سے اپنے دیکھ کر آیا کریں, ٹھیک ہے؟ آ جائیں, ٹھیک ہو گئے 5 سے, آ جائیں. باکس نمبر 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک. حضرت ہارون علیہ السلام کا مبارک نام قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کا مبارک نام قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کا مبارک نام قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ 40 بار آیا ہے. آپ کا جواب غلط ہے, بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کا مبارک نام قرآن پاک میں 20 مرتبہ آیا ہے. جواب غلط دے دیا ہے, تشریف رکھیں. جی بھائی چلیں, جواب تو غلط ہو گیا نا. اچھا نمبر 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابی. سوال, لمبی عمر کی دعا دینے والے سب سے پہلے صحابی کون ہیں؟ لمبی عمر کی دعا دینے والے سب سے پہلے صحابی کون ہیں؟ لمبی عمر کی دعا دینے والے سب سے پہلے صحابی کون ہیں؟ 10 8 جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جواب نہیں دے سکے, تشریف رکھیں. پیارے بچوں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لمبی عمر کی دعا دی. ٹیم اے سے کوئی نہیں آئیں گے؟ ٹیم اے سے آ جائیں. مائک موجود ہے. ون امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فالو کرنے والے ایک مشہور ولی کا نام بتائیں جن کا مزار بغداد میں. غوث پاک. جی ہاں, وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. آپ کا جواب درست ہے, ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. ٹیم بی کی طرف بڑھیں گے لیکن پہلے کچھ کالس کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. میں آج آپ کو نعت شریف سناؤں گی. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا چینل. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوب. آپ نے پروگرام میں کال بھی کی اور آپ نے کلام بھی سنایا. جزاک اللہ خیران, ماشاء اللہ. نیکسٹ. میرا نام محمد علی ہے. میں ضلع ریبیا خان سے عرض کر رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. قرآن مجید کے 540 رکوع ہیں. دعوت اسلامی زندہ باد. کتنے چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. پروگرام میں کال کیا آپ نے, بہت بہت شکریہ. آپ نے سوال کا جواب بھی دیا. پروگرام کی اختتام پر آپ کو بتائیں گے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے یا آپ کا جواب درست ہے. نیکسٹ. محمد عبدالرحمان طاری ہے. میں ضلع ریم جھارکھنڈ سے عرض کر رہا ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. قرآن پاک کے 540 رکوع ہیں. دعوت اسلامی زندہ باد. کس منی چینل؟ ہمارا منی چینل. مدنی چینل. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرہ. پروگرام میں کال کیا آپ نے, بہت بہت شکریہ. آپ نے سوال کا جواب بھی دیا ہے. آپ کو اختتام پر بتائیں گے کہ آپ کا جواب درست ہے یا آپ سے غلطی ہو گئی ہے. بڑھتے ہیں حمزہ بھائی کی طرف اور کلام سنتے ہیں. حمزہ بھائی لیکن آپ نے 2 اشعار سنانے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی, وہ ہاشمی ماں کی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی, میرا نبی, میرا نبی ہے. میرا نبی ہے. ہاں ہاں میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان علم نشر
نشرح لك صدرك منصوب ہے جیسے ورفعنا لك ذکرک اللہ کا فرمانا لم نشرح لك صدرک منصوب ہے جیسے ورفعنا لك ذکرک جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جری ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مقدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے یاسین مزمل مدثر کوئی طہا کیا کیا القاب سے مولا نے پکارا یاسین مزمل مدثر کوئی طہا کیا کیا القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی جو لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ہم سبھی بہت ہی پیارے انداز میں کلام سنا ہے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آج کا سوال تھا قرآن پاک میں ٹوٹل کتنے رکوع ہیں جواب ہے 540 رکوع ہیں جنہوں نے جواب دیا ان سب کا جواب درست ہے جنہوں نے پروگرام دیکھا جنہوں نے کالز کی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ جزاکم اللہ خیرہ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں ہمیں دیجیے اجازت دعاؤں میں یاد رکھیے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت اسلامی ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا ہمارا اسلام ہمارا اسلام بچوں کا مدنی چینل